مادہ نمبر 15 ہے۔ اس میں جو نقطہ حضرت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو باہر آٹومیٹک مشین لگے ہوتے ہیں، بعض میں تو انسان کوئی کرنسی وغیرہ داخل کر لیتے ہیں تو وہ وہاں سے کوئی بوتل یا جو بھی چیز مطلوب ہوتی ہے وہ نکال دیتا ہے، یا بعض میں کریڈٹ کارڈ وغیرہ چلتے ہیں وہ لگا دیا اور وہاں لکھا ہوا آتا ہے نا کہ کیا چیز چاہیے، تو وہ انسان اس پہ کلک کر دیتا ہے تو وہ کریڈٹ کارڈ سے اتنے پیسے کاٹ دیتے ہیں اور جو ہے بوتل جو بھی چیز مطلوب ہوتی ہے وہ وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بھی بے کرنا جائز ہے، اور ان چیزوں کو کہتے ہیں اجہزہ التلقائیہ، یعنی آٹومیٹک مشین۔ تو یہ جواز میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کی تکییف اور فقہی حیثیت کیا ہے، تو اس بارے میں علماء کی دو آراء موجود ہے۔ بعض نے تو یہ کہا کہ ایسی صورت میں بائے نے جب مشین کے اندر چیزیں رکھ دی اور وہاں قیمت بھی لکھی ہوئی ہے تو یہ بائے کی طرف سے ایجاب ہو گیا، اور بعد میں جو مشتری آئے گا تو اس کا وہاں کلک کرنا وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن حضرت نے لکھا کہ اس کے بجائے اس کو بے اطاعتی قرار دیا جائے، کہ جو مشین ہے وہ بائے کی طرف سے کوئی ایجاب نہیں ہے بلکہ بائے کی طرف سے نائب ہے، ٹھیک، اور گویا کہ وہ خود بوتل وغیرہ جو بھی چیز مطلوب ہوتی ہے اس کو نکال کے دیتا ہے اور خریدار لیتا ہے۔ تو اگرچہ زبان سے اور تحریری طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بے اطاعتی کے ذریعے سے یہ بے منعقد ہو جائے گی۔ تو اس میں اور کوئی اضافی نقطہ نہیں ہے، اس کا دیکھ لیجیے ترجمہ۔ کہتے ہیں کہ بے جو ہے وہ اجہزہ تلقائیہ یعنی آٹومیٹک مشین کے ذریعے سے بھی جائز ہے، اور حیث کہ جہاں پر بائع جو ہے وہ خریداری کے وقت حاضر نہیں ہوتا، ولیکن المشتری یدخل الثمن فی الجہاز، لیکن مشتری جو ہے وہ قیمت یا سامان جو ہے وہ مشین میں داخل کرتا ہے اور جو مشین ہوتی ہے وہ مطلوبہ چیز کو نکال دیتی ہے، تو ایسی حالت میں بے جو ہے وہ بطور تعاتی بے تعاتی کے طور پر منعقد ہو جائے گی۔ اچھا جی، مادہ نمبر 16، یہاں سے جو عنوان دیا ہوا ہے الوعد والمواعدہ بالبیع، کہ وعدہ اور معاہدہ، بے کے اندر وعدہ اور معاہدہ۔ اس میں جو ہے بنیادی طور پر دو مادے حضرت نے ذکر کیے ہیں، ایک 16 اور ایک 17۔ پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ وعدہ تو کسی بھی ایک آدمی کا دوسرے آدمی کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی یقین دہانی کرانے کو کہتے ہیں نا، کہ میں آپ کو یقین دہانی کراؤں کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کو وعدہ کہتے ہیں۔ اور مواعدہ، یہ یعنی وعدہ جو ہے الوعد یہ جانب واحد سے ہوتا ہے، اور مواعدہ یہ جانبین سے ہوتا ہے، یعنی وعدہ جو ہے الوعد یہ جانب واحد سے ہوتا ہے، اور المواعدہ یہ جو ہے با مفاعلہ سے یہ جانبین سے ہوتا ہے، کہ میں بھی آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کر کے یقین دہانی کراؤں کسی چیز کی اور آپ بھی میرے ساتھ وعدہ کر دے، تو جانبین سے جب ہو جائے گا تو اس کو کہیں گے مواعدہ، جس کے لیے حضرت نے لکھا کہ ایک لفظ ہے عہد، عہد بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو عہد بھی وعدہ کی طرح ہوتا ہے، لیکن عہد میں مزید پختگی ہوتی ہے، زیادہ وعدے سے زیادہ پختگی ہوتی ہے۔ بہرحال وعدے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر بہت تفصیلی بحثیں کی گئی ہے اور بہت زیادہ تفصیلات ہے اس میں، تو اس کو نا حضرت نے جو کچھ لکھا ہے اس کو خلاصہ کے طور پر ہم دو نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں، وعدہ کے پورا کرنے کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ پھر فقہا کی آراء کیا ہے اور ان قرآن و حدیث کے نصوص کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دو نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کے نصوص میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی وعدہ پورا کرنا چاہیے اور یہ مطلوب ہے اور شرعی تقاضا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو اس طرح کے جو نصوص ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک مطلوب شرعی ہے اور انسان کی ذمہ داری اسے پورا کرنا چاہیے جب وعدہ کرے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نا وہ جو منافق کی نشانیاں بتائیے، اذا وعد اخلف، تو اسی طرح وہ بھی ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، اسے پورا کرنا چاہیے۔ اب پورا کرنا تو چاہیے، لیکن سوال انہی نصوص پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پورا کرنے کا حکم آیا ہے یہ وجوب کے لیے آیا ہے یا صرف استحباب کے لیے، پہلی بات تو یہ،
اور اگر وجوب کے لیے آیا ہے تو کیا صرف دیانتاً وجوب کے لیے آیا ہے یا قضاءً بھی ہے اس کا وجوب ہے؟ یعنی قاضی بھی عدالت میں بھی اس کو واجب کیا جا سکتا ہے یا صرف فیما بینہ و بین اللہ یہ واجب ہے؟ صرف گناہ ہوگا یا دنیاوی احکام میں بھی اس کا مطلب وہ واجب کرنا ضروری لازم کرنا؟ تو یہ دونوں سوال ہو سکتے ہیں نا. تو ان دونوں سوال کا جواب ہمیں دوسرے نقطے میں مل جائے گا کہ فقہاء کرام اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ان نصوص کو. ٹھیک ہے. جب ہم دوسرے نقطے کی طرف اب آتے ہیں کہ فقہاء کرام کی کیا رائے ہے نا. تو جب ہم فقہاء کرام کی آراء کو دیکھتے ہیں تو اس سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر فقہاء کی رائے، جن میں سے فقہاء حنفیہ، فقہاء شافعیہ اور فقہاء حنابلہ، تقریباً ان تینوں کی، ان کی رائے یہ ہے کہ وعدہ کی شرعی حیثیت محض استحباب کی ہے، کہ اس کو پورا کرنا مطلوب ہے اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ٹھیک. جہاں تک ان نصوص کی بات ہے تو ان نصوص کا بھی یہی مطلب ہے کہ بھئی ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. لیکن اور جن نصوص کے اندر وعید وغیرہ کا ذکر ہے ان میں یہ تھا کہ بغیر عذر کے جو آدمی بغیر عذر کے قصدن یا وعدہ کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہو کہ میں پورا نہیں کروں گا تو اس کو گناہ ہوگا. لیکن جس کی نیت ہو کہ میں پورا کروں گا، بعد میں وہ پورا نہ کرے یا نہ کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف استحباب ہے. تو یہ ہے ان حضرات کی رائے. دوسری رائے جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ، شافعیہ میں سے جو ہے امام غزالی رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام اوزاعی ہے میرے خیال سے، اور بھی اس طرح کئی حضرات ہیں، اور بعض صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت کیا ہے حضرت نے کہ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا واجب ہے، دیانتاً بھی اور قضاءً بھی، ہر طریقے سے. یعنی ہر اعتبار سے وعدہ پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے. تو وعدہ پورا کرنا ان کے ہاں دیانتاً بھی واجب ہے اور قضاءً بھی واجب. دو رائے ہو گئی. انہوں نے بھی انہی عمومی نصوص کو وجوب پر محمول کیا ہے. تیسری رائے جو ہے وہ مالکیہ کی ہے. ٹھیک. تو مالکیہ کی دو روایات ہیں. بعض مالکیہ نے ایک روایت کو اختیار کیا ہے اور بعض مالکیہ نے دوسری روایت کو اختیار کیا ہے. دونوں کو دیکھتے ہیں. مالکیہ کی ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ وعدہ کر دیا اور اس وعدے کی بنیاد پر، اس وعدے کی وجہ سے دوسرا آدمی کسی کام میں لگ گیا، کسی مشقت میں پڑ گیا، کسی کلفت میں پڑ گیا. اگر یہ آدمی وعدہ نہ کرتا تو وہ آدمی وہ کام نہ کرتا، وہ مشقت والا کام، وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہوتا. تو ایسا وعدہ پورا کرنا قضاءً بھی واجب ہے اور دیانتاً بھی واجب. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ بھئی یہ آپ کا گھر ہے، آپ کے ہاں، میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ اپنا یہ گھر گرا دے، میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا کہ آپ نیا گھر بنا سکیں گے. اب آپ نے کہا ٹھیک ہے، میرے وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے گھر گرا دیا تو آپ مشقت کلفت میں پڑ گئے، ہے کہ نہیں؟ آپ نے خرچہ برداشت کر دیا. ایسی صورت میں میرے اوپر لازم ہے قضاءً بھی اور دیانتاً بھی کہ میں آپ کو گھر بنا کر دوں. اچھا، مالکیہ کی دوسری روایت وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ وعدہ کر دیا اور دوسرا آدمی اگر مستقبل میں، مطلب ابھی تک دوسرے آدمی نے کام شروع نہیں کیا وعدے کی بنیاد پر، لیکن اگر وہ کام کرے گا تو اسی کے وعدے کی بنیاد پر کرے گا، تو یہ وعدہ قضاءً اور دیانتاً لازم ہے. تو پہلی اور دوسری روایت میں صرف یہ فرق ہے کہ پہلی روایت میں یہ ہے کہ سامنے والا وعدے کی وجہ سے کلفت اور مشقت میں مبتلا ہو گیا، اور دوسری میں یہ ہے کہ مبتلا ہونا ضروری نہیں ہے، وعدہ اتنا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر دوسرا آدمی جب کام کرے گا تو کرے گا، ایسا وعدہ ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر بھی واجب ہے. ایگریمنٹ ہو گیا. ہاں بالکل. اور جی بالکل، سامنے والے نے ابھی وعدے کی بنیاد پر باقاعدہ تکلیف میں پڑا نہیں ہے لیکن ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر لازم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مشہور جو فقہا کی آراء ہے وہ یہ ہے. موجودہ زمانے میں مجمع الفقہ الاسلامی جدہ والوں کی رائے یہ ہے
کہ انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ بھئی مالی معاملات کے اندر جو وعدہ کیا جائے وہ بھی قضاءً واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے ان کی رائے میں، شرط یہ ہے کہ وہ وعدہ ہو، مواعدہ نہ ہو، جانبین سے وعدہ نہ ہو، صرف جانب واحد سے وعدہ ہو۔ ان حضرات کی رائے ہاں ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر جانبین سے وعدے کو لازم کیا جائے گا تو یہ حقیقی معنوں میں عقد ہے، اور گویا کہ آپ نے عقد کو مستقبل کی طرف منسوب کر دیا۔ مثال سمجھیے، میں نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ میرے لیے کوئی گاڑی کہیں سے فراہم کر دے، میں آپ سے 11 لاکھ میں خرید لوں گا ایسی گاڑی، ایسی گاڑی۔ آپ کے ساتھ میں نے وعدہ کر دیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، جانب واحد سے میں نے صرف وعدہ کیا۔ آپ جب گاڑی لائیں گے تو میرے اوپر اس کا خریدنا لازم ہو جائے گا، یہ تو ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اس کو لازم کر دیا۔ جانبین سے وعدہ کیسے ہو؟ جانبین سے وعدہ یہ کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ وعدہ کر دیا کہ 1 مہینے بعد میں آپ سے گاڑی خریدوں گا، میرا وعدہ ہے، تو بعد میں وہ میرے اوپر لازم ہوگا نا خریدنا۔ اور آپ نے بھی وعدہ کر دیا کہ ٹھیک ہے میں یکم جو ہے دسمبر تک آپ کو گاڑی فراہم کر دوں گا، میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو گاڑی دے دوں گا۔ تو اب بائع پر بھی لازم ہو جائے گا کہ 1 جنوری تک گاڑی فراہم کر کے دے دے۔ تو بائع پر بھی لازم، مشتری پر خریدنا لازم، بائع پر بیچنا لازم۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر ہم ان دونوں طرف کے وعدے کو لازم کرتے ہیں تو یہ حقیقی معنوں میں خرید و فروخت گویا کہ آج ہی کر دیا ہم نے، اور 1 نومبر کو وصولی ہوگی۔ یعنی بے جب ہو جائے تو یہ چیز لازم ہوتی ہے نا، سمن دینا اور مبیع دینا۔ اب آپ نے ابھی جو دونوں طرف سے کا وعدہ ہے ابھی سے لازم کر دیا، آپ نے کہا کہ دونوں وعدے کو پورا کریں گے، یہ تو آپ نے ابھی سے وعدہ کر دیا اور ایسا ابھی سے بے کر دی، اور وہ بے مستقبل کی طرف منسوب ہے، اور بے مضاف الی المستقبل جائز نہیں ہے۔ تو اس معاہدہ کو وہ حقیقی عقد شمار کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ یہی کہتے ہیں۔ ہاں وہی ہے نا، وہی خرابی آ جائے گی، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں معاہدہ۔ وہ کہتے ہیں ہاں صرف ایک طرف سے وعدہ جائز ہے، کیونکہ دوسری طرف سے تو لازم ہی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے جی جی ابھی میں بتاتا ہوں۔ آخری رائے حضرت شیخ صاحب کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مالی معاملات میں وعدہ اور معاہدہ دونوں کو لازم کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت کی رائے یہ ہے کہ عام حالات کے اندر تو وعدہ یا معاہدہ جو بھی ہے اس کا پورا کرنا صرف مستحب ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں؟ لیکن حضرت نے 2 ایسے احوال لکھے ہیں کہ جہاں پر وعدہ بھی لازم ہے اور معاہدہ بھی لازم ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ حضرت نے پھر ان کو ایک تفصیل کے ساتھ جواب بھی دیا ہے نا کہ آپ معاہدہ کو عقد بے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب عقد بے ہو جائے تو فوراً خریدار مبیع کا مالک ہو جاتا ہے۔ معاہدہ میں تو ایسے کون مالک ہوتا ہے؟ کوئی مالک نہیں ہوتا۔ اسی طرح بے جب ہو جائے تو دوبارہ ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں پڑتی، جب معاہدہ ہو جائے تو معاہدہ کے بعد دوبارہ بے کے لیے ایجاب و قبول کرنا پڑے گا، تو آپ معاہدہ کو بے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے یہ 2 بنیادی فرق نکال کر بتایا ہے کہ معاہدہ اور بے میں فرق ہے، لہذا معاہدہ کو وعدہ ہی کے درجے میں رکھا جائے اگرچہ جانبین سے ہو۔ یہ بات ہوگی۔ پھر حضرت نے کہا عام حالات میں تو یہ صرف مستحب ہے پورا کرنا، لیکن 2 صورتوں میں اس کا پورا کرنا واجب ہے، دیانتاً بھی اور قضاءً بھی۔ نمبر 1، یہ وہی جو مالکیہ کی رائے تھی کہ 2 آدمی نے آپس میں وعدہ کر دیا، اور وعدے کی بنیاد پر جس آدمی کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس نے وعدے کی بنیاد پر کسی کلفت میں پڑ گیا۔ اب اگر یہ آدمی وعدے سے انکار کرے گا تو دوسرے آدمی کو حرج لازم ہوگا اور تکلیف ہوگی، مالی طور پر، جسمانی طور پر، جیسے بھی ہو، لیکن اس کو تکلیف ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں وعدہ کرنا لازم ہے۔ عمومی طور پر مالی معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، سامنے والے کو اگر مالی نقصان نہ بھی ہو تو جسمانی اور کلفت تو ہوتی ہے، مشقت، حرج۔ اور دوسری صورت حضرت نے یہ لکھی کہ چونکہ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے نا، تو اگر کوئی قانون پاس ہو گیا بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، وعدے کے قضاء لازم ہونے پر، تو بھی وعدے کو قضاء لازم کیا جا سکتا ہے جس صورت میں لازم کیا ہو قانون نے، کیونکہ کس طرح ہے وہ کہ حکم الحاکم رافع عن الخلاف، وہ ایک قاعدہ ہے نا کہ حاکم کا جو حکم ہے وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وعدے کا جتنی بھی تفصیل انہوں نے ذکر کیا اس کا خلاصہ اور خاکہ سا تھا، اس کو دیکھ لیجیے اب۔
نمبر 16 کہ وعد یا معاہدہ بالبے یہ بے نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ حضرت نے انہی کی طرف رد کر دیا وہ مجمع الفقہ اسلامی والے پر کہ انہوں نے معاہدہ کو بے قرار دیا تھا. فرمایا کہ وعدہ ہو یا معاہدہ ہو یہ کوئی بے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر بے کے جو آثار ہوتے ہیں نا، مبیع کی ملکیت کا منتقل ہونا اور وجوب ثمن، وہ بھی اس پر مرتب نہیں ہوتے کہ فوراً معاہدہ کے بعد ثمن ادائیگی لازم ہو جائے اور مبیع بھی خریدار مبیع کا مالک ہو جائے، یہ اس پر مرتب نہیں ہوتے. وَإِذَا وَقَعَ الْوَعْدُ أَوِ الْمُوَاعَدَةُ عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ أَوْ بَيْعِهِ بِصِيغَةٍ جَازِمَةٍ، تو کہتے ہیں کہ جب وعدہ ہو جائے یا معاہدہ ہو جائے کسی چیز کے خریدنے یا بیچنے پر واضح الفاظ کے ساتھ جس میں کوئی تعلیق وعلیق وغیرہ نہ ہو، تو پھر وعدہ کرنے والے پر دیانتاً تو لازم ہے کہ اس کو پورا کرے. دیانتاً تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ان یفی بھی، کہ وہ اس کی وفا کرے اور پورا کرے، اور اس کے مطابق اپنے وعدے کے مطابق بے بھی کرے. لیکن قضاءً اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا سوائے دو حالات کے، وہ جو آگے آ رہے ہیں الف اور با میں. الف میں یہ ہے کہ موعود لہو جو ہے وہ کسی کلفت اور مشقت میں پڑ گیا، ایسی کلفت اور مشقت جو اس عقد کے ساتھ خاص ہو جس عقد کا وعدہ کیا گیا ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ عقد کا وعدہ کیا اور اس عقد کی وجہ سے دوسرا آدمی جو ہے وہ کلفت اور مشقت میں پڑ گیا، خواہ جسمانی ہے یا مالی ہے، جیسے بھی ہے. اعتمادا علی وعد الواعد، یعنی وعدہ کرنے والے کے وعدہ کرنے پر اعتماد کی وجہ سے. وکان للموعود له حرج بین فی اخلاف الوعد، اور وعدہ خلافی میں موعود له کو جو ہے واضح حرج بھی موجود ہو کہ اگر جس نے وعدہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو سامنے والے کو حرج ہوگا. ٹھیک. اور فریقین نے وعدہ کرتے وقت یہ اتفاق کر لیا کہ بھئی وعدہ جو ہے یہ قضاءً بھی لازم ہوگا، جیسے عموماً ایگریمنٹ کے اندر ہوتا ہی ہے آج کل کہ بھئی یہ وعدہ لازم ہوگا. اور وعدہ کرنے والے کو وعدہ خلافی کے لیے کوئی عذر بھی نہ ہو، مقبول عذر بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا وعدہ کرنا یعنی قضاءً لازم ہو جائے گا. یہ ایک صورت ہے. اچھا، دوسری صورت کی طرف جاتے ہیں. یہ درمیان والا جملہ ہے، اس کو میں بعد میں سمجھاتا ہوں جب دوسری ختم ہو جائے گی. وَيُمْكِنُ تَخْرِيجُ اتفاقیات وتورید علی هذا الاساس، اس کو میں بعد میں سمجھاتا ہوں. دوسرا، ان يصدر قانون من ولی الامر بالزام الوعد قضاء، یہ بھی آ گیا کہ ولی الامر یا حکومت کی طرف سے کوئی الزام قضاءً وعدے کے لازم ہونے کا قانون جاری ہو جائے. اچھا، یہ جو جملہ ہے ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ وَيُمْكِنُ تَخْرِيجُ الاتفاقیات التورید علی هذا الاساس. اتفاقیات تورید کہتے ہیں کس کو ہے؟ پہلے اس کو سمجھیے. اتفاقیات کا مطلب ہوتا ہے آپس میں کوئی ایگریمنٹ یا اتفاق کر لینا، اور تورید جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی چیز سپلائی کرنا. تورید تو یہ ہوتا یوں ہے نا کہ دو آدمی آپس میں کسی چیز کی سپلائی کے لیے یوں اتفاق کرے کہ بھئی تم یومیہ اتنے ٹائم پر اتنی چیز ہمارے ادارے میں لایا کرو، اور جو مطلب اتنی قیمت پر، تو قیمت شروع میں دے دیں گے آپ کو یا بعد میں آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہوٹل والوں کو مثال کے طور پر یومیہ مثال کے طور پر 40 کلو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے. ایک بڑا ہوٹل ہے، تو انہوں نے جن لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا یہ باڑا وغیرہ جن کی پاس بھینسیں ہوتی ہے، ان کے ساتھ یہ وہ کر دیا معاہدہ کہ آپ یومیہ صبح 7 بجے جو ہے ہمیں یہ دودھ فراہم کیا کرو، شروع میں یہ لے لو پیسے یا بعد میں ہم پیسے دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عقد کی بنیادی فقہی تکلیف کیا ہے. تو اس پر نا مجمع الفقہ الاسلامی کی ایک قرارداد منظور ہو چکی. ان کی رائے یہ ہے کہ بھائی جو چیز سپلائی کی جا رہی ہے اگر وہ چیز قابل صنعت ہو، مینوفیکچرنگ مطلب وہ چیز بنائی جاتی ہے اور پھر فراہم کی جاتی ہے، ہاں، تو یہ استثناء ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ استثناء. جو خریدار ہے وہ مستثنی اور جو سپلائی کر رہا ہے وہ صانع، وہ ایک چیز بنا کے ان کو دے رہا ہے. دودھ وغیرہ میں تو نہیں ہوگا نا، وہ تو قابل صنعت چیز نہیں ہے. لیکن جو چیز مثلا کھانا ہے، کسی ادارے نے یہ وہ کر لیا کہ بھئی ہمارے مزدوروں کے لیے کھانا بنا کر تم لایا کرو، تو ہوٹل والے جو کھانا بنا کر جائیں گے تو استثناء ہوگا. سمپل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اگر دوسری صورت یہ کہ اگر وہ چیز قابل یہ وہ قرارداد ہے، اگر وہ چیز جو ہے وہ قابل صنعت نہیں ہے، بنائی نہیں جاتی، تو پھر انہوں نے کہا کہ سلم کی بنیاد پر اس کا ہو سکتا ہے کہ شروع میں ساری قیمت دے دے اور وقت وغیرہ طے کر کے پھر یومیہ دودھ لائے، جو بھی چیز لائے، تو سلم کی بنیاد پر کر سکتے. اور پھر تیسری صورت انہوں نے یہ لکھی کہ اگر جو ہے وہ قابل صنعت بھی نہیں ہے اور آپ نے سلم بھی نہیں کیا، مطلب شروع میں سارے پیسے بھی نہیں دیے، تو پھر یہ عقد باطل ہے.
یہ عقد درست نہیں ہے، پھر یہ ان کی قرارداد کی رائے ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ نہیں، اس کسی صورت میں بھی یہ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، استثناء ہوگا تو ٹھیک، سلم ہوگا تو بھی ٹھیک، سلم نہ بھی ہوا نا تو پھر ان کا آپس میں یہ کیا ہو جائے گا، یہ معاہدہ اور وعدہ ہو جائے گا کہ وعدہ کی بنیاد پر دونوں نے آپس میں وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو یومیہ جو ہے اتنا دودھ لا کر دیں گے، تو محض وعدہ ہوا، ابھی عقد نہیں ہوا۔ تو جب وہ چیزیں لاتے جائیں گے تو پھر وہ استجرار جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس کی بنیاد پر یہ معاملہ ہوتا جائے گا، یا تو جس دن وہ لائیں گے تو قیمت تو معلوم ہوگی، تو اسی دن بے کنفرم ہو جائے گی، اور قیمت اگر پیسے پہلے دیے ہے تو ٹھیک، اگر نہیں دیے تو ادھار ہو جائیں گی۔ قیمت تو معلوم ہوتی ہے نا، انہوں نے آپس میں کنفرم کی ہوگی نا کہ فی کلو اتنا ہوگا، فی اتنا ہوگا، تو وہ قیمت تو کنفرم کر ہی لیتے ہیں، تو اس لیے یہ وعدے کی بنیاد پر ہوگا، اور جب بھی جس دن بھی جتنی چیز سپلائی ہو جائے گی اتنی چیز کی بے ہو جائے گی استجرار کی بنیاد پر۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کا۔ تو کہتے ہیں وَيُمْكِنُ تَخْرِيجُ اتفاقیات التورید علی هذا الاساس، کہ اسی بنیاد پر اتفاقیات تورید کا جو معاملہ ہے اس کی بھی تخریج کرنا ممکن ہے، یعنی وعدہ کی بنیاد پر۔ اچھا، نمبر 7 میں دیکھ لیجئے، ایک منٹ میں دیکھ لوں، موضوع اس طرف سیتا ہے اقل من تکلفتی فهم لهم تعویض والفرق بین تکلفہ الاشتراء بالبائع۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اب ہوا یہ ایک نتیجہ ہے وعدہ خلافی کا، وعدہ خلافی کا ایک نتیجے کے طور پر یہ بات ذکر کیا، وہ یہ کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کر دیا کہ آپ جو ہے فلاں قسم کا جو موٹر سائیکل ہے ہونڈا وغیرہ، اس کا ساری صفات بیان کر دی کہ آپ وہ کہیں سے مہیا کر دیں میرے لیے، کہیں سے خرید کر لے آئے، اسلامی بینکاری کے اندر یہ ہوتا ہے نا، یہ کہیں سے آپ اس طرح کر کے لے آئے، اور میں جو ہے نا آپ سے 20,000 روپے میں خرید لوں گا، ہاں، یا 30,000 روپے میں خرید لوں گا، جو بھی وعدہ کر لیا میں نے۔ اب یہ وعدہ قضاءً لازم ہوگا، کیونکہ آپ میرے وعدے کی وجہ سے چیز خریدیں گے، مال خرچ کریں گے، حرج میں پڑیں گے، ہے نا۔ آپ جو ہے ابھی تک تو ہم یہ پڑھتے آئے تھے کہ یہ وعدہ لازم ہے، قضاءً بھی لازم ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اگر لازم بھی ہوا تو کیا اثرات ہوں گے؟ تو کہتے ہیں اس کے 2 اثرات ہیں۔ پہلا اثر تو یہ ہے کہ اگر وعدہ کرنے والے، جو میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اگر اس نے وعدہ خلافی کی تو قضاءً یا جو بھی جرگہ وغیرہ کے ذریعے سے وہ اس وعدے کو لازم کیا جا سکتا ہے، اور میرے اوپر جبر کیا جا سکتا ہے کہ چلو خریدو، اب بھاگ نہیں سکتے تم، ٹھیک۔ تو یہ تو ایک اثر ہو گیا اس کا۔ دوسرا اس کا اثر یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی پیسے ہی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، مطلب میرے اوپر جبر بھی نہیں کیا جا سکتا آپ سے وہ چیز خریدنے کا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو کہتے پھر اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو جو بائع ہے نا، جس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا، آپ کو وہ چیز بازار میں کسی اور کو فروخت کرنی پڑی، تو آپ پھر مجھ سے حقیقی نقصان وصول کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں الخسارہ المالیہ الفعلیہ۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ کون سا حقیقی نقصان کا کیا مطلب ہے، لیکن آپ نے اگر وہ چیز میرے بجائے بازار میں کسی کو فروخت کر دی تو آپ مجھ سے کیا وصول کر سکتے ہیں؟ پھر حقیقی نقصان۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ الخسارہ الفعلیہ بھی کہتے ہیں اس کو، الخسارہ یا التکلفۃ الفعلیہ یا الخسارہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھے موٹر سائیکل بیچنے کے لیے بازار سے خریدا ہے، موٹر سائیکل آپ نے 15,000 روپے کا، ٹھیک ہے، اور جب آئے میرے پاس، میں نے وعدہ خلافی کی، میں نے موٹر سائیکل نہیں خریدا، تو آپ نے مجبوراً وہ موٹر سائیکل بازار میں کسی اور کو فروخت کر دیا، تو آپ نے وہ موٹر سائیکل کسی اور کو فروخت کر دیا مثال کے طور پر 13,000 میں، تو یہ جو 2,000 آپ کو نقصان ہوا یہ ہے خسارہ فعلیہ، یہ آپ مجھ سے وصول کر سکتے ہیں۔ تو خسارہ فعلیہ کی تعریف کیا ہوئی کہ قیمتی خرید اور جو آپ نے بازار میں بیچا ان دونوں کے درمیان میں جو کمی ہوئی اس کو کہتے ہیں خسارہ فعلیہ۔ اگر یہ موٹر سائیکل آپ نے بازار میں 15,000 کا آپ نے خریدا تھا اور آپ نے بازار میں بھی 15 کا بیچا تو آپ مجھ سے کچھ بھی وصول نہیں کر سکتے، یا آپ نے 15 سے زیادہ میں بیچا تو بھی آپ مجھ سے کچھ وصول نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ تو اس لیے ایک اور چیز ہے خسارہ فعلیہ سے ہٹ کر، اس کو کہتے ہیں الربح المتوقع عربی میں، وہ یہاں تو نہیں لکھی حضرت نے لیکن میں بتا دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں الربح المتوقع، یعنی متوقع نفع، اس کو انگلش میں اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں، ٹھیک۔ اس کا وہ آپ مجھ سے وصول نہیں کر سکتے۔ وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس کو کہتے ہیں
کہ بھائی مثال کے طور پر آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا موٹر سائیکل پر کتنے کا؟ 20,000 کا نا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے موٹر سائیکل خریدوں گا 20,000 کا نا. ٹھیک. آپ نے خریدا 15,000 کا، تو آپ مجھے بیچیں گے 20,000 کا. میں نے نہیں خریدا آپ سے، آپ نے بازار میں بیچا 14,000 کا، تو 1,000 روپے تو آپ خسارے فعلی ہے وہ تو آپ مجھ سے وصول کر سکتے، ٹھیک ہے نا. ہاں، لیکن آپ نے 15,000 کے بیچا تو آپ مجھ سے کچھ بھی وصول نہیں کر سکتے، یہی ہے نا. اچھا، تو اس میں ایک قسم کی اور چیز ہے، وہ یہ کہ آپ نے میرے ساتھ جو قیمت کا وعدہ کیا تھا وہ، اور جس پر آپ نے بازار میں بیچا وہ، ان دونوں کے درمیان میں جو ڈفرینٹ اور جو فرق ہوگا اس کو کہتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. وہ آپ مجھ سے وصول نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر 15 کا آپ نے خریدا تھا، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے 20 میں خریدوں گا، بازار میں آپ نے بیچا 15 کا، تو درمیان میں 5,000 روپے تو آپ کو نہیں ملے، وہ جو آپ کو متوقع نفع تھا کہ آپ مجھ سے وصول کریں گے متوقع نفع، وہ متوقع نفع آپ مجھ سے وصول نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ نے تو 20,000 کا وعدہ کیا تھا، چلو 5,000 روپے دے دو. اب نہیں کر سکتے آپ. اسی کو اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں انگلش میں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ربح المتوقع. تو اس کو وصول نہیں کر سکتے. اس کو حضرت نے نا بحوث فی قضاء فقہیہ کے جو مقالات ہے اس میں بہت مزیدار کر کے حضرت نے اس کی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. تو بہرحال اس کو دیکھ لیجئے نمبر 17 کو. کہتے ہیں یہ اپرچونٹی کاسٹ والی بات یہاں نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے سمجھ آ گئی ہوگی تو مشکل نہیں. دیکھیے کہتے ہیں اذا ان اخلف الواعد بالوعد، اگر وعدہ کرنے والے نے وعدے کی خلاف ورزی کر دی، اس صورت میں کہ جب وعدہ قضاء لازم ہو، جو پیچھے ہم نے پڑھی، تو ایسی صورت میں اس پر وعدے کے مطابق بے کو مکمل کرنے کے لیے اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا، انجاز البیع، کہ بے کو مکمل کرو. یا اگر نہیں کر سکتا تو پھر خسارہ مالیہ الفعلیہ کا عوض دے دو. ٹھیک ہے، وہ خسارہ مالیہ الذي اصاب الموعود له بسبب الاخلاف، جو جس آدمی کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے جو اس کو خلاف ورزی کی وجہ سے اس کو پہنچا ہے. اس کی مثال مثلا بان البائع الموعود له، کہ جو بائع ہے جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اس نے مطلب اس کو مجبوراً مبیع بیچنا پڑا بازار میں. کتنے میں؟ باقل من تکلفته. نہیں، دیکھیے اپنے خرچے سے کم میں. اس کا خرچہ تھا 15 اور اس نے بازار میں بیچ دیا 13 کا، تو اپنے خرچے سے کم میں بیچنا پڑا. تو فمبلغ ہی ہے وہ خسارہ فعلیہ کی تعریف. فمبلغ التعویض، تو جو عوض کا جو مبلغ ہے نا، ہوا یعنی مبلغ تعویض کا مطلب جو معاوضہ وہ مجھ سے وصول کرے گا وہ کون سا ہے؟ ہوا الفرق بین التکلفۃ التي اشترى بها البائع البضاعہ، یہ وہ فرق ہے جو اس خرچے کے درمیان میں ہے جس پر بائع نے چیز خریدی تھی، سامان. والثمن الفعلی الذي باع به البائع في السوق، اور وہ جو قیمت ہے جو ابھی جس پر بائع نے بازار میں بیچی ہے، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے خسارہ فعلیہ، وہ وصول کرے گا. ٹھیک ہے. فيعوضه الواعد بدفع هذا الفرق، تو اس فرق کو دور کر کے جو واعد وعدہ کرنے والا یہ عوض ادا کرے گا. اور جو بازار میں بیچے گا وہ، اور جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ربح المتوقع، وہ وصول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. آگے جو ہے نا یہ ہے العربون اور ہامش جلدیہ. یہ دو چیزیں ہیں اس میں. مادہ نمبر 18 میں عربون ہے اور مادہ نمبر 19 میں ہامش جلدیہ. آپ کو جلدی تو نہیں ہے نا، اس کو پڑھ لے، دونوں کو پڑھ لیتے. دیکھ لے 9:38 ہے نا ٹائم. ٹھیک، ان دونوں کو تاکہ یہ دونوں ہو جائے نا آگے، پھر مزائدہ مناقصہ ہو جائے. دو چیزیں ہیں اس میں. مادہ نمبر 18 میں عربون کا ذکر ہے، اس کو عربون اور عربان دونوں کہتے ہیں. اور مادہ نمبر 19 میں ہامش الجدیہ ہے. یہ جدید اصطلاحات ہیں تو ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. عربون کی پہلے وضاحت دیکھتے ہیں کہ عربون کہتے ہیں کس کو ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں فقہا کی آراء کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معاصر علماء کی آراء. یہ 3 نقطے ہیں عربون میں. عربون کی تعریف یہ ہے کہ خریدار نے فروخت کنندہ سے کوئی چیز خرید لی، گویا کہ بے ہو گئی، وعدہ نہیں بلکہ خرید لی چیز، اور پھر خریدار نے اپنے لیے کچھ خاص متعین دنوں کا خیار شرط رکھا. ٹھیک ہے.
اور خیار شرط رکھ کر جب جا رہا تھا تو اس نے ایڈوانس پیمنٹ کر دی بائے کو کہ یہ قیمت اپنے پاس رکھ لو، یہ 3 دن میرے پاس خیار شرط ہے نا، تو 3 دن کے اندر اگر میں نے بے کو کمپلیٹ کر لیا تو اسی جو قیمت میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو سمن میں سے شمار کر لینا، مزید سمن میں دے دوں گا۔ اور اگر ان 3 دنوں کے اندر میں نے اس بے کو جو آج ہم نے کیا ہے کینسل کر دیا تو یہ جو میں آپ کو ابھی پیسے دے رہا ہوں یہ تمہارے ہو گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں جی 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 بالکل۔ لیکن ہمارا ہاں بیعانہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی عربون میں داخل ہوگا، کبھی ہامش جدیہ میں داخل ہوگا، جی آپ کو میں لاسٹ میں بتاؤں گا، یہ بھی دونوں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو عربون کی صحیح وضاحت آ گئی کہ بے مکمل ہو گئی، خریدار نے اپنے لیے خیار شرط رکھا اور یہ ساتھ میں کچھ پیسے دے کر کہا کہ اگر خیار شرط کے مدت میں نے معاملہ مکمل کر لیا تو اسے پیسوں کو قیمت میں شمار کرنا، اور اگر میں نے معاملہ مکمل نہیں کیا تو یہ تمہارے ہو گئے، ضبط کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہو گئی تعریف۔ اب اس میں فقہا، دوسری بات فقہا کی آراء کیا ہے، اس میں دیگر تمام فقہا اس کو منع کرتے ہیں۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، جمہور علماء کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے بئی معنی جائز نہیں ہے کہ اگر وہ معاملہ کینسل کرتا ہے تو خیال شرط کی وجہ سے اس کو اختیار تھا کہ کینسل کرے، پھر بائع اس رقم کو ضبط کس بنیاد پر کرے گا؟ یہ امانت ہے، باہر صورت یہ امانت ہے، اور جب یہ امانت ہے تو اس پر لازم ہے کہ واپس کرے، بائع پر لازم ہے کہ اگر وہ معاملہ کینسل کرتا ہے تو خیال شرط تھا نا، کینسل کر سکتا تھا، لہذا واپس کرے، ضبط نہیں کر سکتا، جیسے آج کل ہم بیانہ کے اندر بھی یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ضبط نہیں کر سکتا، واپس کرے، یہی جمہور کی رائے ہے۔ امام احمد رحم اللہ کی رائے ہے کہ یہ جائز ہے، امام احمد رحم اللہ کی رائے میں یہ عربون جائز ہے، اور اسی بنیاد پر جائز ہے کہ اگر وہ خیال شرط کی مدت کے اندر معاملہ کینسل کرے گا تو بائع ضبط کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی فقہا کی آراء۔ اور اس میں نا دونوں طرف سے اصل میں اختلاف کیوں ہوا، تو دو قسم کی حدیث ملتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان، اور ایک حدیث میں آتا ہے اجاز العربان، اور دونوں حدیث پر بہت سارا کلام بھی ہے، حضرت نے بھی کچھ کلام ذکر کیا ہے، بعض نے دوسری حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے جمہور نے، اور احمد بن حنبل نے پہلی حدیث کو کسی بنیاد پر ضعیف قرار دیا ہے، بہرحال دونوں کی طرف جو ہے نا احادیث موجود ہے۔ ہم۔ اس کے اصل بنیادی ریزن تو یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنیادی چیز وہ ایک تو رضامندی ہے، اور دوسرا وہ حدیث، اور کوئی اضافی مطلب عقلی کوئی ایسے ریزن نہیں ہے، کوئی ایسی فقہی دلیل حضرت نے ذکر نہیں کی، تو وہی حدیث ہے کہ پتہ نہیں کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں فقہا کی رائے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو مجمع الفقہ الاسلامی والے ہیں نا قرارداد، ان کی ایک قرارداد میں انہوں نے اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق اس کو جائز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر باقاعدہ بے ہو جائے، ہاں، اور بے ہو جانے کے بعد خیار شرط کی وجہ سے وہ کر دے تو پھر ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت کی رائے یہ ہے کہ بھائی ویسے عام حالات میں تو جمہور کی رائے کو لیا جائے گا کہ پیسے واپس کرنے ضروری ہوں گے اگر اس نے معاملہ کینسل کر دیا، ہاں؟ لیکن اگر کوئی معاملہ ہوا اور اس پر قاضی نے فیصلہ کر دیا اس معاملے پر لازم ہونے پر، تو بھی وہ لازم ہو جائے گا اور بائع لے سکتا ہے وہ پیسے، یا کوئی قانون جاری ہو گیا حکومت کی طرف سے، ہاں؟ اور کیونکہ مسئلہ مجتہد فی ہے نا، تو حکم الحاکم راہ بالخلاف، تو اگر مجتہد تو قانون جاری ہو گیا تو پھر بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق اس کو لے لیتے ہیں، اور بعض حضرات نے تو مجمع الفقہ اسلامی کی رائے کو بھی اختیار کیا ہے عمومی طور پر کہ اگر قانون نہ بھی جاری ہوا ہو قاضی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو بھی اس کو رائے کو اختیار کیا جا سکتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے کو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی عربون۔ اچھا، جی 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 ہوں، ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ حامد جدی پہلے پڑھتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حامد جدی پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ کس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے حامد جدیہ کی تعریف سمجھے۔ حامد جدیہ اور عربون دونوں قریب قریب ہے، بس باریک سا فرق ہے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کسی چیز کی خریداری کا وعدہ کر دیا کہ میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا، یہ لے لو میری طرف سے ایڈوانس پیمنٹ، ٹھیک ہے۔
باقاعدہ خرید و فروخت کمپلیٹ نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوا معاملہ، اور خیار شرط وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ صرف یہ ہوا کہ بھئی یہ چیز میں آپ سے خریدوں گا، یہ کنفرم بات ہے، اچھا یہ ذہن میں رکھ لینا، یہ لے لو ایڈوانس پیمنٹ، اس کو کہتے ہیں حامش جدیہ۔ تو حامش جدیہ اور عربون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عربون میں معاملہ مکمل ہو جانے کے بعد خیار شرط کی مدت کے اندر پھر جب معاملہ کینسل ہوتا ہے تو پیسے ضبط کیے جاتے ہیں، جبکہ حامش جدیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں معاملہ بالکل کمپلیٹ نہیں ہوتا خیار شرط وغیرہ کی طرح، بلکہ وہاں پر صرف وعدہ ہوتا ہے، اور پھر اس وعدے کی بنیاد پر کچھ پیسے سیکورٹی ڈپازٹ یا ایڈوانس وغیرہ جو بھی ہے وہ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حامش جدیہ کے بارے میں جو علماء کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس میں سب کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے امانت ہے بائے کے پاس۔ اگر اس آدمی نے وعدہ خلافی کر دی، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی، اور بائے تو بائے اس رقم سے بائے اپنا خسارہ فعلیہ وصول کر سکتا ہے، جس کی تفصیل ابھی ہم نے پیچھے پڑھی، یاد ہے کہ وعدہ خلافی کر دی تو جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ خسارہ فعلی۔ تو اگر مثلا میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، مثلا 10,000 میں نے آپ کو دیے تھے، آپ کو میں نے کہا تھا میں آپ سے موٹر سائیکل خریدوں گا، آپ نے موٹر سائیکل 50,000 کا خریدا، بازار میں آپ نے 45 کا بیچا، تو میرے 10,000 سے 5,000 آپ وصول کر لیں گے اور 5,000 مجھے واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی اس طرح خسارہ فعلیہ نہیں ہوا تو سارے پیسے آپ واپس کریں گے، اس میں کسی کے بھی اختلاف نہیں ہے، معاصر علماء نے بھی اس کو مکمل طور پہ ضبط کرنے کی اجازت نہیں دی، ٹھیک۔ تو اب اگر ہم بیانہ کو دیکھتے ہیں نا، تو بیانہ میں اگر باقاعدہ خرید و فروخت مکمل بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہی ہے کہ خسارہ فعلی یا بائع جو ہے وہ اس سے وصول کر سکتا ہے، ضبط نہیں کر سکتا مکمل، ٹھیک ہے۔ وعدہ ہو جائے تو بھی خسارہ فعلی وصول کر سکتا ہے، مکمل وصول نہیں کر سکتا۔ اگر خسارہ فعلی ہوا ہی نہیں ہے تو پھر مکمل طور پر بیانہ واپس کرے گا، خواہ پہلی صورت ہے یا دوسری صورت ہے۔ تو یہ ہے بیانہ کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر۔ کہتے ہیں کہ بیع العربون یہ ہے کہ جو خریدار ہے وہ اپنے لیے خیار شرط رکھے مدت معلومہ تک، اور بائع کو مبلغ ایک رقم دے دے جس کو عربون کہتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ انہ ان نفذ البیع، کہ اگر اس نے بے کو نافذ کر دے تو یہ عربون کی جو رقم ہے یہ ثمن کا جز بن جائے گا، اور ان فسخ البیع، اور اگر اس نے بے کو ختم کر دیا، کینسل کر دیا، تو یہ جو عربون ہے اس کا مستحق جو ہے بائع ہو جائے گا، ولا يرد للمشتری، يرده للمشتری، اور مشتری کو واپس نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں اس شرط کے ساتھ جو بے ہے یہ جمہور کے ہاں جائز نہیں ہے، فلا يجوز للبائع عند فسخ العقد، عقد کے فسخ کے وقت بائع کے لیے جائز نہیں ہے کہ عربون کو روکے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ مشتری کو واپس کرے، الا مگر حاکم نے اس پر کوئی فیصلہ کر دیا یا کوئی قانون اس کے جواز پر جاری ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ نمبر 19، ہامش جدی یہ ہے کہ یہ ایسا مبلغ رقم ہے کہ جو مشتری جو ہے بائع کو دیتا ہے جب کسی چیز کی خریداری کا وعدہ کرتا ہے بے کے مکمل ہونے سے پہلے، ٹھیک، لیثبت به جدیتہ فی ذلک الوعد، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے اس وعدے کے اندر اپنی سنجیدگی کا اظہار کرے کہ بھئی میں اس چیز کی خریداری میں سنجیدہ ہوں، یہ لے کر رکھ لو پیسے، ٹھیک ہے۔ تو عمومی طور پر بیانہ اس میں آتا ہے نا، وَإِنَّ هَذَا الْمَبْلَغَ لَا يَأْخُذُ حُكْمَ الْعَرْبُونَ، تو کہتے ہیں یہ جو مبلغ ہے ہامش جدیہ، اس پر عربون والا حکم جاری نہیں ہوگا، بل ہوا امانۃ بید البائع، بلکہ ہر صورت میں بائع کے پاس امانت ہے اور اس پر لازم ہوگا کہ واپس کرے مالک کو اگر بے مکمل نہ ہوئی کسی بھی سبب سے۔ لیکن میں نے آج جیسے آپ کو بتا دیا کہ یہاں ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی کہ اگر وعدہ خلافی کی وجہ سے بائع کو خسارہ فعلیہ ہوتا ہے وہ تو وصول کر سکتا ہے، وہ تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا، تو وہ اس بیانہ سے پھر وصول کر سکتا ہے۔ تو یہاں تک یہ 19 تک ہو گیا، انشاءاللہ آگے کل پھر یہ آگے نیلامی وغیرہ۔ پتہ نہیں ہامش یہ کیسا نام دیا ہے انہوں نے، مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ ہامش کا کیا مطلب ہے۔ ہاں یہ بھی مجھے اس کا لغوی معنی ابھی میرے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن عربون کا لغوی معنی میں نے دیکھا تھا کہیں، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی کل ہی میں نے دیکھا تھا، یہ دیکھیے، چلے میں دیکھ لیتا ہوں، اگر مجھے مل گئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر، ٹھیک ہے، چلے انشاءاللہ ریکارڈنگ میں بھیج دوں۔